الله الرحمن الرحيم. الحمد للہ سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ آج کل فرقہ اہل حدیث کی طرف سے جماعت المسلمین پر مختلف قسم کے اعتراضات کیے جا رہے ہیں۔ میں انشاءاللہ العزیز آج سے ان تمام اعتراضات کے جواب دینے کی کوشش کروں گا۔ ان جوابات کی آج پہلی قسط ہے۔ صدیق رضا صاحب خصوصاً اعتراضات کرنے والوں میں اول نمبر پر ہیں، فہرست میں پہلے نمبر پر ہیں۔ صدیق رضا صاحب اور ان کے ماننے والے ہم پر یہ طعن کرتے ہیں کہ جماعت المسلمین والے اپنے علاوہ سب کو مشرک کہتے ہیں، حالانکہ جماعت المسلمین والے تو یہ کہتے ہیں کہ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے فرقہ واریت کو شرک کہا ہے۔ ہم یہ کہتے ہیں، ہم یہ کبھی نہیں کہتے کہ یہ مشرک ہے، یہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرقہ واریت کو شرک کہا ہے، لہذا فرقہ واریت چھوڑ دینی چاہیے۔ ہمیں طعنہ دینے والے فرقہ اہل حدیث کے تمام جماعتوں کے علماء کیا یہ نہیں کہتے کہ تقلید شرک ہے؟ اور کیا یہ نہیں کہتے کہ حنفی، شافعی، مالکی، حنبلی اور جعفری والے سب اپنے اپنے اماموں کی تقلید کرتے ہیں؟ تو اس طرح کیا فرقہ اہل حدیث کی تمام جماعتوں کے علماء کے نزدیک حنفی، مالکی، حنبلی، شافعی، جعفری، دیوبندی، بریلوی وغیرہ مقلد نہ ٹھہرے؟ تو جب تقلید شرک ہے، کیونکہ تقلید کرنے والے کو مقلد کہا جاتا ہے، تو پھر فرقہ اہل حدیث کی تمام جماعتوں کے نزدیک مقلد مشرک نہ ہوا؟ تو پھر کیا فرقہ اہل حدیث کی تمام جماعتوں کا یہ عقیدہ نہ ہوا کہ تقلید شرک ہے؟ اور کیونکہ حنفی، شافعی، مالکی، حنبلی، جعفری، دیوبندی اور بریلوی وغیرہ یہ سب مقلد ہیں، اس لیے یہ سب مشرک نہ ٹھہرے؟ تو اس لیے کیا یہ کہنا درست نہ ہوگا کہ فرقہ اہل حدیث کی تمام جماعتوں کا یہ عقیدہ ہے کہ فرقہ اہل حدیث کے سوا سب مشرک ہیں؟ تو پھر ہم پر طعن کرنے والے فرقہ اہل حدیث کی تمام جماعتوں کے علماء سے گزارش ہے کہ کیا حنفی، شافعی، مالکی، حنبلی، جعفری، دیوبندی اور بریلوی وغیرہ کیا یہ سب فرقے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ نہیں پڑھتے؟ کیا یہ سب فرقے قرآن مجید کو ماننے کی دعویٰ نہیں کرتے؟ کیا یہ سب فرقے نمازیں نہیں پڑھتے؟ کیا یہ سب فرقے بیت اللہ کو اپنا قبلہ نہیں مانتے؟ کیا یہ سب فرقے دین اسلام کو ماننے کی دعویٰ نہیں کرتے؟ کیا یہ سب فرقے ہمارا ذبیحہ نہیں کھاتے؟ کیا یہ سب فرقے یہ نہیں کہتے کہ ہم مسلم ہیں؟ یقیناً یہ سب فرقے محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر کلمہ بھی پڑھتے ہیں اور قرآن مجید کو سچی اور آسمانی کتاب ماننے کی دعویٰ بھی کرتے ہیں، دین اسلام کو ماننے کی دعویٰ بھی کرتے ہیں، اور 5 وقت کے پکے نمازی بھی ہیں، اور ہمارا ذبح کیا ہوا بھی کھاتے ہیں، اور یہ بھی کہتے ہیں کہ ہم مسلم ہیں۔ تو پھر فرقہ اہل حدیث کی تمام جماعتوں کے علماء انہیں مشرک کیوں سمجھتے اور کہتے ہیں؟ جبکہ فرقہ اہل حدیث کے نزدیک تقلید شرک ہے، تو پھر ساری دنیا جانتی ہے کہ سعودی عرب میں حنبلی مسلک کی حکومت ہے۔ تو پھر فرقہ اہل حدیث کے عقیدے کے مطابق سعودی عرب والے بھی مشرک ٹھہرے یا نہیں؟ فرقہ اہل حدیث والے اپنے اس عقیدے میں کہ تقلید شرک ہے میں اگر سچے ہیں، تو پھر
یہ کہہ کر دکھائیں کہ سعودی عرب والے امام احمد بن حنبل کی تقلید کرتے ہیں، اور کیونکہ تقلید شرک ہے اس لیے سعودی عرب والے مشرک ہیں۔ لیکن فرقہ اہل حدیث والے یہ ہرگز نہیں کہیں گے، کیونکہ اگر انہوں نے یہ کہہ دیا تو پھر جو انہیں سعودی عرب سے ریال ملتے ہیں وہ ریال ملنا بند ہو جائیں گے۔ کیا فرقہ اہل حدیث کے علماء چند روزہ دنوی فائدہ حاصل کرنے کے لیے اپنا ایمان چند ریال کے عوض بیچ دیتے ہیں؟ کیا اسی کا نام توحید ہے؟ کیا اسی کا نام صرف قرآن مجید اور حدیث پر عمل کرنا ہے؟ دوسروں کو تانا دینے سے پہلے اپنی طرف بھی دیکھ لیا کریں، کیونکہ جب ایک انگلی دوسروں کی طرف جاتی ہے تو 3 انگلیاں اپنی طرف بھی اشارہ کرتی ہیں کہ دوسروں کو کہنے سے پہلے 3 مرتبہ اپنی طرف بھی دیکھ لیا کرو۔ تو آج پہلی قسط ہے یہیں تک، کیونکہ آج جو ہے شوال کی 3 تاریخ ہے 1441 کے، اور مئی کی 27 تاریخ ہے سن 2020 کے، آج بدھ کا دن ہے۔ پہلی قسط یہی ہے، انشاءاللہ آگے قسط وار اس کو چلاؤں گا، تو جلد بازی نہ کرنا، تو جیسے جیسے مجھے ٹائم ملتا جائے گا میں انشاءاللہ ان اعتراضات کے جواب دیتا جاؤں گا۔ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ تمام لوگوں کو حق ڈھونڈنے، حق سمجھنے، حق قبول کرنے، حق پر عمل کرنے اور حق والوں کا ساتھ دینے اور حق کی تبلیغ کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ وأقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم۔